قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء کی بے عزت ہوگی اور علماء کی کوئی عزت نہیں ہوگی. علماء کا مقام ختم کر دیا جائے گا, جاہلوں کو اپنا سردار تصور کر لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کے اندر اس طریقے سے جئیں گے کہ کبھی ان کو مرنا نہ ہوگا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. آج دیکھیے بڑی بڑی بلڈنگوں بنانے کے بارے میں لوگ کتنے زیادہ 24 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں. یہ گھر بنا رہا ہوں. اے میرے بھائی, دنیا کا گھر تو بنا رہا ہے لیکن آخرت کا بھی گھر بنا لے. اس زمین کے نیچے بھی ایک مکان بنا, ایک بلڈنگ بنا جس کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. اس زمین کے نیچے بھی تو اپنا گھر بنا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے کا گھر بنا لیتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا, مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے. تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے واضح ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی, اب قیامت کبھی بھی آ جائے گی, لیکن ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور سوال کرنے لگا متی الساعہ, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو, یہ بتاؤ ما اعددت لہا, تم نے اس قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے. جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اس قیامت کی تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے. اگر قیامت آ گئی تو کیا تم اس قیامت سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے. اللہ کے یہاں جاؤ گے تو کیا اپنی زندگی کا حساب بھی پاؤ گے. بتاؤ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں بس, اور بہت زیادہ تو میں نے تیاری نہیں کی ہے. اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق میں زندگی کاٹ رہا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت, تم جس کے ساتھ محبت کر رہے ہو اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اس وجہ سے قیامت کی تیاری کرتے چلے جاؤ میرے بھائیوں. کب مر جاؤ گے اس خبر میں چل جاؤ گے, کب سڑ جاؤ گے, گل جاؤ گے, کوئی نہیں جانتا کب ہماری موت ہوگی. اتنے دور کی مسافت طے کرنے کے بعد, سفر کرنے کے بعد آپ تک پہنچتا ہوں, یہ دعائیں پڑھ کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ تو ہی میرا مددگار ہے. میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے نکل رہا ہوں. اے اللہ حالات بہت برے ہیں. آج علماء کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے, آج علماء کو کڈنیپ کرنے میں لوگ لگے ہیں, علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اس امت کے دو طبقے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, ایک علماء کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے اور دوسرا طبقہ امیر طبقہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج امیر طبقہ تو بک رہا ہے, اس کا ایمان ختم, اس کا دھرم ختم ہو گیا ہے. آج پیسہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے, اس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میرے بھائیوں, بہت بڑے امیروں کو میں نے کہا کہ فلاں مدرسہ قائم ہے, فلاں مسجد قائم ہے, پیسہ دے دو. بعض مسندین نے مجھے یہاں تک بتایا کہ بڑے امیر لوگ جب ان کے پاس چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے فقیر سمجھتے ہیں اور ٹائم پہ ٹائم دیتے چلے جاتے ہیں. عصر میں آنا, مغرب میں آنا, ظہر میں آنا, کل آنا, پرسوں آنا, دوڑا کر کے پریشان کر دیتے, تب آ کر کے کسی طریقے سے 1-2 ہزار کی رسید کٹواتے ہیں. بہت بڑا امیر ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے, اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے. یہ تو آپ مولویوں کے احسان مانیے کہ یہ علماء تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں, یہ احسان مانیے علماء کا کہ تمہارے پاس چندہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں, ورنہ چندہ دینے کے لیے آپ کو آنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. آج امیر لوگ کا ایمان ختم ہو چکا ہے, اپنے آپ پیسہ ہے تو سمجھتا بہت کچھ میرے پاس ہے. تم سے بڑے رئیس دنیا میں آئے, کبھی آپ قارون کو بھی پڑھ لینا. قرآن میں قارون کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن میں قارون کا ذکر ہے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا تھا, اتنی دولت دی تھی, اتنا خزانہ دیا تھا.
بہت زیادہ، یہاں تک کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے. لیکن اس قارون کے اندر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا. اس نے کہا کہ میں اپنے علم کے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ میں نے اپنے علم کے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے. فخرانہ انداز میں وہ زمین پہ چلتا تھا، تکبر انداز میں وہ زمین پہ چلتا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ کوئی بھی بندہ دولت کے اوپر فخر کرے، تکبر کرے اور اللہ کو اللہ کا مقام نہ دے. اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اور قارون کے اس خزانے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا. اے امیر لوگو، تمہیں اپنی اس امیری پہ، تمہیں اس دولت پہ بڑا فخر ہے. آج مسجدوں میں تم پیسہ دیتے ہو، بہت سے لوگ چندہ 50,000 لکھواتے ہیں اور 5,000 نقد دیتے ہیں اور 50,000 ڈیو رکھ لیتے ہیں اور دوبارہ وہ 50,000 دیتے نہیں ہیں. او امیر لوگو، یہ تم اللہ کو چونا نہیں لگا رہے ہو، بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غصہ ہو گیا تو تیری امیری ایسی جائے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں گی اور ایسے عذاب اللہ مسلط کرے گا. اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں، مسجدوں کو برا بھلا کہنے والوں، مدرسوں کو برا بھلا کہنے والوں، اے امیر لوگوں، کبھی کبھی سوچ لیا کرو، ہم سے بھی بڑے امیر لوگ گزرے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تو مجھے بھی دھسا سکتا ہے. آج امیر لوگوں کے دیکھیے آپ، دو لوگوں پہ ٹارگٹ ہے آج، علماء کا طبقہ اور یہ امیر طبقہ. امیر طبقہ تو ایسی بکا ہوا ہے، جتنا امیر ہے اتنا اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا. ایک امیر آدمی کے بیٹے کی شادی ہو تو دیکھیے، غریب گھرانے میں وہ شادی نہیں کرے گا، دیندار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، وہ وہاں شادی کرے گا. وہ اور بڑا نیشنل فقیر ہوتا ہے، اور بڑا کتا ہوتا ہے، وہ زبانیں اور نکالتا ہے، اور چاہیے مجھے، بائک تو میرے گھر پہ ہے، مجھے کار چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے تو کس بات کا تو امیر ہے؟ جب امیر ہے اس کے باوجود بھی تمہیں دولت چاہیے، اس کا مطلب تو امیر نہیں، تو فقیر ہے. میرے بھائیو ذرا سوچو حالات. اور آج تو امیر ایسے ہی بک گیا، آج علماء بھی بکے ہوئے ہیں. کچھ علماء توحید پرست عالم موجود ہیں، ان علماء کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان علماء کے اوپر اپنا کشنجہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان علماء کو گرفت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیو، یوٹیوبر والو، بہت سوچ کر کے ہماری تقریریں ڈالنا اور بہت سوچ کر کے تھمبنیل بنانا، بہت سوچ کر کے آپ نے مولانا جرجیس کی اتنی ساری تھمبنیل بنا کر کے آپ نے بہت کچھ ڈالا. بہت نے ہندوؤں کے بارے میں، ہندوؤں کو اس طریقے سے مولانا نے ٹارگٹ کیا، دیوی دیوتا کو اس طریقے سے آپ نے یہ کیا، آپ نے کہیں کا فلاں پنڈت کو مولانا نے کھول کر کے رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بہت کچھ لوگوں نے ڈالا ہوا. جب میں جیل میں بھی ملنے کے لیے گیا تو مولانا نے بتایا، مجھ کو بتایا کہ یوٹیوب کی بنا پہ یوٹیوبر نے میرے ساتھ بہت غلط کیا. ایک بھی یوٹیوب والے نے مولانا کا کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. اتنا کچھ کماتا ہے. آپ نے کیا دیا؟ ایک عالم کو آج نے 10 روپیہ تک آپ نے نہیں دیا. لیکن یوٹیوب والا اتنا کچھ کمانے کے باوجود کبھی اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، کم سے کم جن مولانا کے ذریعے سے 2 روپیہ کما رہا ہوں، کم سے کم اس مولوی کو چائے تک بھی پلا دوں. ایسے یوٹیوبر لوگ صرف اپنے فائدہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی پھنستا ہے تو میرے بھائیو اس کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج حالات یہ ہے میرے بھائیو، آپ کمائیے ضرور، اللہ کرے آپ امیر اور بہت بڑے پیسے والے بن جائیں، میں دعا کرتا ہوں. لیکن میرے بھائیو آپ قدم پھونک کر کے رکھیے، آپ کی ایک حرکت مجھے بھی جیل میں ڈال سکتی ہے، مجھے بھی کہیں بھی پہنچا سکتی ہے. اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کر کے یوٹیوبر والوں آپ لوگ میری تقریر ڈالیے گا. بہت سوچ سمجھ کر کے علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. جو عالم زیادہ فیمس ہو رہا ہے ان عالموں کے پیر کو کاٹنے اور اس کے کترنے میں اور کینچی سے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہیں. آج کے دور کے عالم کا دشمن بنا ہوا ہے، اس دور کی حکومت بھی دشمن بنی ہوئی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کو ترجیح نہیں دی جائے گی. حق عالم، اچھے عالم دنیا میں کم ہوں گے اور جو
اللہ 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 اور پھونک کر کے کھانے والے اور فاتحہ کر کے کھانے والے مولوی بہت زیادہ ملیں گے۔ تعویذ دے کر کے، تعویذ آج تک میں نے کسی کو تعویذ نہیں دی، کیونکہ تعویذ سے کیا ہوگا میں اس کو بتاتا ہوں، قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لو، یہ آیتیں پڑھ لو، ان آیتوں کی پڑھ کر کے دم کر لو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں تیری دور کر دے۔ لیکن تعویذ دینے والے بہت سے مولوی ملیں گے، بہت سے مولوی ملیں گے میرے بھائی، ایسے مولوی نہیں ہے، جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پونے 4 بج رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اتنی پوری رات تقریر ہوئی ہے، پوری رات تقریر ہوئی ہے، لیکن بدلاؤ آ جائے، آپ کی مسجد کی تعمیر ہو جائے۔ تعمیر و ترقی کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تعاون کیجئے میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مر جائیں گے، پیسہ رکھا کر رکھا رہ جائے گا، دولتیں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی، لیکن اگر آپ نے اللہ کا گھر بنایا تو یہ گھر اگر آپ نے بنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ اگر آپ ایک اینٹ لگا سکتے ہو تو ایک اینٹ کا پیسہ دو، اگر آپ ایک پنکھا دینے کی طاقت ہے تو پنکھا دو، اگر آپ کے پاس ایک جائے نماز دینے کی طاقت ہے تو جائے نماز دے دو، آپ کے پاس بالو دینے کی، سیمنٹ دینے کی طاقت ہے تو پورا حصہ لو میرے بھائیوں، کیونکہ یہی مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا، یہی مرنے کے بعد کام آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ریاکاری کے طور پر یہ کام مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری برداشت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، قیامت کی یہ سب نشانیاں ہیں جو واضح ہو چکی ہے، اب قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کی تیاری کر لو، اپنے قبر کو خوبصورت بنانے کی چکر میں لگ جاؤ۔ اللہ سے دعا کرو کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما، ان فتنوں سے محفوظ عطا فرما۔ اپنے یہاں شراب کا بول بالا ہے، اللہ شراب کو کس طریقے سے ہم ختم کریں، ختم کر سکتے ہیں، ایک سماج والا قانون بنائے، جو شراب پیے گا اس کی شادی بیاہ میں کوئی نہیں جائے گا، اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں